میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اس وقت دنیا جن حالات سے دوچار ہے ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں۔ ہم سب کے معلومات میں بھی اور جتنا کچھ تاریخ ہم سب نے پڑھا بھی ہوگا، ایسی جبریت، ایسا ظلم اور اس قسم کی بے حسی اور اتنی ہی بے غیرتی باقی دنیا کے ان لوگوں کا جو اس میں بلا واسطہ طور پر اگر شامل نہ بھی ہوں، تو جس قسم کی بے غیرتی باقی دنیا کے انسان دکھا رہے ہیں، طے بات ہے نہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہوگا اور نہ ہی کبھی تاریخ میں اس کو پڑھا ہوگا کہ انسانیت اس وقت جو ہے بڑی مشکل ترین وقت سے گزر رہی، اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہم سب کے اوپر آیا ہوا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ بس جن لوگوں کے اوپر یہ حالات ہیں یہ ان سے متعلق ہے، ان پہ حالات ہیں، ان کا امتحان ہو رہا ہے، نہیں، اس وقت پوری انسانیت کٹ گھرے پہ کھڑی ہے اللہ کے سامنے۔ بہت بڑا امتحان اللہ لے رہے ہیں، اور ہر ایک سے اس کے صحیح رد عمل کا اللہ تعالیٰ کا مطالبہ بھی ہے۔ ہر ایک سے اللہ تعالیٰ صحیح رد عمل کی توقع بھی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم سب کے یہ جو مسئلہ چل رہا ہے اور پچھلے 75 برس سے چل رہا ہے، اس مسئلے کی نوعیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس حقیقت کے پس منظر اور قرآن احادیث میں جو اس قرۂ ارض کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں، فضیلت ہے، جو خبریں دی گئی ہیں، اس اعتبار سے ہمارے کیا عقیدے ہونے چاہیے اس مسئلے کے متعلق۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اس وقت جب بعض غیر مسلم بھی الحمدللہ حق کی اس آواز کے ساتھ آ رہے ہیں اور اپنی جی جان کی بازی لگا رہے ہیں، اپنے نفع نقصان، اپنے عزت کے نقشے، اس سے اوپر اٹھ کے وہ سوچ رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں، آپ نے کیوں پروٹیسٹ کیا، آپ کیوں آواز بلند کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ میرے پیاروں، ایک طرف ان کو دیکھتے ہیں اور ایک طرف آج دیندار سمجھے جانے والے ایک مسلمان کا طبقہ موجود ہے جو اسی بے حسی پہ ہے جیسے چند سال پہلے تھے، چند مہینے پہلے تھے، ان واقعات کے رونما ہونے سے پہلے جیسے تھے، آج بھی بالکل ویسے ہی۔ کوئی فرق نہیں پڑا ان کی نمازوں پہ، کوئی فرق نہیں پڑا ان کی دعاؤں پہ، کوئی فرق نہیں پڑا ان کے عبادات کے معمول پہ، ان کی سوچ فکر پہ، ان کے نشیز و برخاست پہ، ان کے جو ہے وضع اور قطع پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب بڑی آسانی سے یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی حالات آتے ہیں وہ ان کے اعمال کے بقدر ہوتے ہیں، ان کے اعمال ہی خراب ہیں۔ یہ ایسے اندھے گونگے بہرے ہیں کہ جس کو کوئی انتہا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا مطالبہ ہے کہ جس کسی پہ بھی ظلم کیا جائے، ہر مظلوم کی مدد کرو، اور مظلوم کی مدد کرنے میں اس کا دین بھی نہیں دیکھا جائے گا، جی، یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ دوست ہے یا دشمن ہے۔ اگر مظلوم ہے تو ایمان یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر وہ مظلوم کافر ہو اور ظلم کرنے والا ایک مسلمان کیوں نہ ہو، تو اسلام کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کافر کے ساتھ کھڑے ہوں۔ چل جائے کہ پتہ نہیں کس قسم کی تربیت ہوئی ہے اور کون سا دین سکھایا گیا ہے جو اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ جس سے تو کافروں کے اندر بھی کچھ رمق دکھنے لگی، ایمانی رمق۔ لیکن یہ کون سے دین پہ ہے کہ اتنی بڑی نشانی دیکھ کے، اتنے بچوں کو جو ہے نا تڑپتا ہوا دیکھ کے خون کی ندیاں بہہ گئی میرے پیاروں، لیکن ان کے عقائد پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، نہیں، جیسے اعمال ویسے فیصلے، بہت آسانی سے کہہ گزر جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کے اعمال بگڑتے ہیں تو اللہ فیصلہ کرتا ہے، زمین پہ وارننگز بھیجتا ہے، لیکن مظلوم کی مدد کرنے میں اس کا دین نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اگر اس کو صحیح مان بھی لے کہ ان کے اعمال خراب ہونے، اگرچہ یہ بات پہلی بات تو درست نہیں ہے،
اگر اس کو مان بھی لیا جائے تب بھی ہمارا ایمان تو یہ ڈیمانڈ کرتا ہے وہ جو کوئی بھی ہے ان پہ ظلم ہوا ان کی مدد کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کے حق کی بات کریں. لیکن نہیں, کچھ نہیں. ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے جو ہے سنت کے پاس نہیں رکھی. جہاد کے اصول ہیں, ضوابط ہیں, جہاد کے لیے پری کنڈیشنز ہیں, اس کے لیے تیاری کا ہونا ضروری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ اصول ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تیاری کی ہے, پھر مقابلہ کیا ہے. ان باتوں کی آڑ لے کے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیہودہ جو ہے اسٹیپس اٹھایا. یہ ان کی چھیڑخانی تھی, ان کی غلطی تھی, ان کی اجتہادی مسٹیک تھا, جس کی بنیاد پہ آج جو کچھ وہ جھیل رہے ہیں. حالانکہ یہ بھی بالکل غلط بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا کہ یہ حماس والوں کی چھیڑخانی ہے اور یہودیوں کو انہوں نے چھیڑا ہے, یا تو آپ اندھے ہیں یا دیوانے ہیں, یہ پتہ نہیں کس قسم کے بے غیرت ہیں کہ آپ کو حق دکھتا نہیں ہے. 75 برس سے جب جو کچھ وہاں ہوا ہے آپ کو کچھ نہیں پتا ہے. کون آ کے اس سرزمین پہ قبضہ کیا ہے جو زمین خالی نہیں تھی, آبادی سے بھری ہوئی تھی. پچھلے 4-5 ہزار سال کی وہاں کی ہسٹری ہے کہ مستقل وہ زمین جو ہے انبیاء کی سرزمین رہا کری. 10,000 سے زیادہ جو ہے انبیاء کی قبریں ہیں وہاں. وہ مقدس سرزمین آج سے نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے نہیں ہے, وہ شروع سے رہی ہے, شروع سے مقدس سرزمین. وارض المقدسہ ہمیشہ کی ہے, اور یاد رکھنا آخر تک رہے گی. ہر زمانے میں حق اور باطل کی فیصلہ کن لڑائی کی جگہ ہے وہ. عین جالوت کہاں ہے؟ کیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا گیا؟ وہاں سے آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے گئے. اللہ چاہتے تو مسجد حرام سے بھی لے جاتے. کیوں یہ سفر؟ کیوں دجال کو قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام یروشلم کے ایک گیٹ پہ باب لود؟ کیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعائیں کی ہیں ملک شام اور ملک یمن والوں کے لیے؟ اور جب ان سے بار بار پوچھا گیا اور نجد والوں کے لیے اور نجد والوں کے لیے اور نجد والوں کے لیے, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ملک شام اور ملک جو ہے یمن کے لیے دعا کی, اور تیسری مرتبہ جو ان کے اسرار پہ کہا کہ نجد والوں پہ تو اللہ کی مار ہو, وہاں سے تو زلزلے آئیں گے, وہاں پہ تو اللہ کا عذاب آئے گا, اور وہاں تو شیطان کی سینگ ظاہر ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس زمانے سے پہلے اتنی کلیئر کبھی نہیں تھی جتنے اس زمانے میں. آپ آنکھ اٹھا کے دیکھ لو کون ہے جو ظالموں کے ساتھ کھڑا ہے. کیا وہ جو ہے وہ کنٹریز نہیں ہے جو مڈل ایسٹ کے ایسٹرن زون میں ہے؟ وہ یونائٹڈ عرب امارٹس ہو, سعودی کا بھی سینٹر کہاں ہے آپ دیکھ لیں, ریاض کہاں پڑتا ہے. اور ایسٹرن زون میں پھر ویسٹرن زون میں آپ آ جائیے, یمن ہے اور ملک شام ہے. اور ملک شام کی تعریف کیا ہے آج کا؟ فلسطین, جارڈن, لبنان, سیریا, یہ اور اس میں ترکستان کا بھی کچھ حصہ, یہ سب ملا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملک شام کہلاتا تھا. اور تب بھی اس کے 2 مرکز تھے, ایک جو ہے سیاسی اور جو بزنس کیپٹل مانا جاتا تھا وہ دمشق تھا, اور روحانی مرکز جو تھا وہ یروشلم تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا نام ایلیا تھا, اور اس سے پہلے کا نام قدس ہے, مقدس سرزمین. وہ ناپاکی کو خود ہی باہر کر دیتی. میرے پیاروں, یہ وہ زمین ہے جو ہمیشہ سے حق اور باطل کی لڑائی کی فیصلہ کن جگہ رہی ہے. جو یہاں لڑائی جیتے گا اس کا کنسیکوینس پوری دنیا پہ اس کا اثرات ہوں گے. اگر حق وہاں مغلوب ہوا تو پوری دنیا میں مغلوب ہوگا, اگر حق وہاں غالب آئے گا تو پوری دنیا میں غالب آئے گا. یہ اصول قرآن کا نہیں ہے, قرآن سے پہلے کے یہ اصول ہے, تورات میں بھی یہ موجود ہے. اسی لیے یہودی یہ چاہتے ہیں کہ اپنا 3rd ٹیمپل وہاں بنائیں. جب تک ہمارا مسیحا یہاں سے رول نہیں کرے وہ دنیا پہ رول نہیں کر سکتا. اصول وہی ہے, اس کو اپلائی غلط طریقے سے کیا ہے. یہاں حق کے ڈومینیشن کی بات ہے جو اللہ کی طرف سے آئی تھی, وہ چاہے تورات میں ہو, انجیل میں ہو, چاہے قرآن میں ہو. لیکن انہوں نے اس کو اپنی نفسانی جو ہے حکومت اور اپنی جو ہے نا اپنا ڈومیننس, اپنی منچاہی کرنے کے اعتبار سے اپنی بادشاہیت پھیلانے کے لیے اس کو اپلائی کیا. یہودیوں نے یہ کام کیا, ورنہ اصول یہی ہے کہ حق یہاں سے ڈومینیٹ کرے گا. یہی وجہ ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہوئی ہے, شہر فتح ہو چکا ہے, مسجد اقصی کی چابی کے لیے امیر المومنین کو خود چل کے جانا پڑا ہے. اہمیت ہے اس کی, وہ ہمارا تیسرا حرم ہے. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 اور 17 مہینے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا, قبلہ اول ہے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کا قصد کر کے اس کی طرف سفر کرنا منع ہے. 3 مسجدوں کے علاوہ، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. یہ تینوں مسجد کا قصد کر کے سفر کرنا کہ ہم اس مسجد میں جا رہے ہیں، جا کے اللہ کی عبادت کریں گے، نماز کریں گے، یہ 3 مسجد کے علاوہ کسی دوسری مسجد کا آپ قصد کر کے سفر نہیں کر سکتے. یہ 3 مسجد واقعی اتنی اہمیت ہے کہ کہا گیا کہ آپ سفر کا ارادہ کریں کہ اس مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. میرے پیارو، ہم سب بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی مسجد اقصی میں بھی جا کے اللہ کی عبادت کریں گے، اس کو اپنے جبینوں سے بسائیں گے، اپنے آنسوؤں سے جو ہے نا اس کو بھی تر کریں گے انشاءاللہ. مسجد حرام اور مسجد نبی تو مسلمانوں کو یاد ہے، مسجد اقصی بھول گئے. جبکہ سیاسی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اور قرب قیامت کے فتنوں کے اعتبار سے، آخری زمانے کے اعتبار سے یاد رکھنا مسجد اقصی سب سے زیادہ اہمیت کا حامی ہے، سارے فیصلے کی گھڑی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ جو ہے غالب رہے گی، جہاد کرتی رہے گی، اور وہ جماعت مسجد جو ہے بیت المقدس کے ارد گرد ہوگی. کون ہے اس کے ارد گرد؟ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکا گیا، یاد رکھنا، دھول جھونکا گیا. ہم کو یہ بتایا گیا کہ وہاں کے مسلمان جینس پینٹ ٹی شرٹ پہنتے ہیں. اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے، ان کے تو اعمال ہی درست نہیں ہیں. اللہ کی قسم کھا کے بولتے ہیں نا کہ حقیقت میں اسلام کو سامنے رکھو اور ان کو سامنے رکھو اور خود بھی کھڑے ہو. اگر حقیقی اسلام سامنے ہوگا نا تو خود کو ہم سب منافق تسلیم کریں گے ان کے سامنے. اس وقت اس کرۂ ارض پر اگر صحابہ کی جوہد کا، صحابہ کے دین اسلام کا اگر کوئی صحیح نمونہ موجود ہے تو وہ فلسطین کے مسلمان ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. جہاں تو بچوں کو لوریاں اور ان کے بچوں کا کھیل یہ سکھایا جاتا ہے کہ شہداء کو اٹھایا کیسے جاتا ہے، وہاں کے بچوں کی لوریاں ہوتی ہیں کہ لوری میں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ شہادت ہمارا فخر ہے. آپ بتاؤ دنیا کے کس کونے میں کس قسم کا مسلمان کو یہ لوری سکھائی جاتی ہے کوئی؟ یاد رکھنا اسلام کا اصول ہے کہ جو عمل جتنی قربانی کے ساتھ پیش کیا جائے گا، اور ہر عمل کے اندر قربانی ہے، اور اس عمل کی قربانی کے بقدر اس کی اہمیت بنتی ہے. تو شہادت کے مقابلے پہ بھی کوئی عمل رکھا جا سکتا ہے؟ جی، ایک انسان اپنی جان ہی رکھ دیا ایک پرلے پہ، اور کیا رکھ سکتا ہے کوئی؟ یہی اولین کی بھی سب سے بڑی جو ہے نا کمال عبادت تھی، یہی اولین کی سب سے بڑی کمال جو ہے اطاعت تھی، اور آخرین کی بھی رہے گی. اس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کہ اللہ کے دین کے جو ہے نا بالادستی کے لیے، اللہ کی بابات کی سربلندی کے لیے، اپنی ایمانی فریضہ کو ادا کرنے کے لیے کوئی اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر شہادت کے جام کو جو ہے نا گلے لگائے. میرے پیارو، قیامت تک اس سے بڑھ کر نہ عمل ہوا ہے نہ ہوگا. تو جو لوگ اس کو اپنا شیوا بنائے ہو، اپنا کلچر بنا لیا ہو، اپنی سوچ فکر اپنا صبح شام بنا لیا ہو، میرے پیارو کیا وہ سب سے بہترین مسلمان نہیں ہے؟ آج پتہ چل جائے نا ہم کو کہ جمعہ کی نماز میں فلاں جگہ گولی چل گئی، فلاں مسجد کے دروازے پہ چل گئی، اور فلاں شخص کو مسجد جاتے ہوئے مار دیا گیا. اگلے جمعہ کو دیکھ لیجیے گا کیا حال ہے. چھوڑیے اگلی نماز میں کیا حال ہوگا دیکھ لیجیے گا. ہم مسجد جانا چھوڑ دیں گے. ایک بیماری کے خطرے پہ تو خود اپنے پیسے سے خرید کے تالا مسجد کو لگایا. ایسی ہم نہیں بول رہے، دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ہے ہمارا حال یہ. جب جان کا اوبیس خطرہ دکھے گا تو دیکھتے ہیں پھر دنیا کے کون کونے کا مسلمان ہے، کون سا فرقہ ہے، کون سی جماعت ہے، کون سا مسلک ہے، کون سا گروپ، کون سی تحریک ہے جو اس کے بعد بھی عصر کی نماز آ کے باجماعت جتنی جمعہ کی پڑھا نا اس سے زیادہ ہی پڑھ کے دکھائے. وہ صرف فلسطین کے مسلمان ہیں. وہ ظہر میں اپنے بچوں کو شہداء کے دفن کو مدفون کرتے ہیں، اور عصر کی نماز اس سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ پڑھتے ہیں. میرے پیارو، اس کا کوئی مثال نہیں ہے. اسی لیے ہمارا سب سے پہلا مسلمان آج پوچھ رہا ہے نا، پوری دنیا میں پوچھ رہا ہے الحمدللہ، جس کا تھوڑی بھی فکر ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیا بنے گا میرا، کیا جواب دیں گے ہم. وہ پوچھ رہے ہیں جس کو بھی اپنا بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے سمجھنے والے کس قسم کے نااہل ہیں، اللہ ہی معاف فرمائے. کہ کیا کرنا چاہیے ان حالات میں، میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہم کیا کریں یہاں سے. سب سے بڑا مسئلہ تو اپنا ہے. جو قربانی دے رہے ہیں اس پہ تو ہم فخر کر رہے ہیں. ہاں، انسانیت کی نسبت پہ ہمارا دل دہلتا ہے دیکھ کے اس کو، لیکن ہمارا یقین اور پورا کامل عقیدہ ہے کہ جو گیا جنت گیا. وہ تو اپنی آخرت بنا لیا، جو ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے بھی اپنا بنا لیا. مسئلہ تو ہمارا اپنا ہے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے. تو سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنا عقیدہ بنائیں کہ گو ہم ان کے ساتھ قدم بقدم نہ ہو سکے دوری کی وجہ سے،
اور اپنی نااہلی کی وجہ سے ایک لمبے دراز